الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے مل کر درود و سلام کے 4 صیغے پڑھتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ اللہ کے پیارے نبی، آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی بے شمار فضائل و برکات ہم سنتے رہتے ہیں، تاہم الفردوس نامی کتاب سے ایک فضیلت سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی، آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عافیت نشان ہے۔ فرمایا، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ جھوم جھوم کر درود پاک پڑھ لیں۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارا اور محترم اسلام بھائیو، ہمارے اور آپ کے درمیان ماہ ذی الحجۃ الحرام جلوہ فرما ہے۔ یہ مہینہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے اور اس کو بقرعید کے مہینے سے بھی جانا جاتا ہے، اور اس مہینے کو جو نسبت حاصل ہے وہ اللہ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے حاصل ہے۔ اس مہینے میں قربانی کی جاتی ہے۔ مسلمان اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں جانوروں کو قربان کر کے اللہ کی خوشنودی بھی حاصل کرتے ہیں اور قیامت جنت میں عافیت اور آسانی کا سامان بھی کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک واقعہ سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ بقرعید کے متعلق چند مسائل سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ کتاب کا نام ہے درۃ الناصحین۔ اس کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت احمد بن اسحاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میرا ایک بھائی تھا جو غریب تھا، لیکن اس غربت کے باوجود، غریبی کے باوجود قربانی واجب نہ تھی، لیکن اللہ کی رضا کے لیے ہر سال بقرعید میں قربانی کیا کرتا تھا۔ اس کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد میں نے خواب دیکھا کہ قیامت برپا ہو گئی ہے، قیامت قائم ہے، اور لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکل آئے ہیں۔ اچانک میری نظر میرے مرحوم بھائی پر پڑی، جو ایک 2 رنگ والے چت قبرے گھوڑے پر سوار تھا، اور اس کے ساتھ مزید گھوڑے موجود تھے۔ میں نے پوچھا، یا اخی ما فعل اللہ بک، یعنی اے میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ اس میرے بھائی نے کہا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا۔ میں نے پوچھا، کس عمل کی وجہ سے؟ اس نے جواب دیا، ایک دن کسی غریب بڑھیا کو
ثواب کی نیت سے میں نے 1 درہم دیا تھا، وہی کام آ گیا۔ یہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بھائی سے اور پوچھا کہ یہ گھوڑے کیسے ہیں؟ میرے بھائی نے جواب دیا، یہ سب میری بقرعید کی قربانیاں ہیں، اور جس پر میں سوار ہوں یہ میری سب سے پہلی قربانی ہے۔ میں نے پوچھا اب کہاں کا ارادہ ہے؟ اس نے جواب دیا جنت کا۔ یہ کہہ کے میری آنکھوں سے غائب ہو گیا۔ پیارا اور محترم اسلام بھائیو، اس حکایت میں ہمیں چند چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں کہ ایک تو وہ بندہ جس پر قربانی واجب ہے اس کو تو کرنا ضروری ہے، نہیں کرے گا گناہ گار ہوگا، لیکن جس پر واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، شریعت اس پر قربانی کرنا واجب قرار نہیں دیتی، لیکن پھر بھی اللہ کی رضا کے لیے، ثواب حاصل کرنے کے لیے قربانی کرتا ہے تو اس کو کتنا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے کہ یہی جانور قیامت کے دن اس بندے کے لیے سواری بن جائے گی، اور پل صراط پار کرنے میں یہی سواری مدد دے گی۔ اور حدیثوں میں آیا کہ جب پل صراط لوگ پار کریں گے تو کوئی ہوا کی طرح گزر جائے گا، کوئی گھوڑے کی طرح، کوئی سوار ہوگا، کوئی پیدل ہوگا۔ تو کیا بعید کہ یہ قربانیوں کے جانور وہاں گھوڑوں کی شکل میں اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کر دے، اور یہ پل صراط جو 15,000 سال کا راستہ ہے، 5,000 سال تو اوپر چڑھیں گے، پھر 5,000 سال برابر، پھر 5,000 سال نیچے، اور یہ راستہ ایسا نہیں ہے کہ وہ بہت چوڑا ہو، نہیں جناب، حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا، کہ لوگ کٹ کٹ کر گر رہے ہوں گے، لیکن جس پر اللہ کا فضل ہوگا، انعام ہوگا، وہ آسانی کے ساتھ اس پل صراط کو پار کر جائے گا۔ تو پیارا اور محترم اسلام بھائیو، قربانی ہمیں کرنی چاہیے، اور اس میں ثواب اللہ تعالیٰ نے کتنا رکھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ قربانی کرنے والوں کو قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے 1 نیکی ملتی ہے۔ اب اس جانور میں کتنے بال ہوں گے، لاکھ سے زیادہ، کروڑوں سے زیادہ بال ہوتے ہیں، ہر بال کے بدلے نیکی مل رہی ہے، تو کتنی نیکیاں مل جاتی ہیں۔ دوسری حدیث میں آیا، جس نے خوش دلی سے ثواب حاصل کرتے ہوئے قربانی کی تو وہ، یعنی قربانی جہنم کی آگ سے روک بن جائے گی، بندے کو جہنم کی آگ میں جانے سے وہ آڑ بن جائے گی۔ اور ہمارے نبی، آپ کے نبی، آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے فرمایا، اے فاطمہ، اپنی قربانی کے پاس موجود رہو، کیونکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ گرے گا تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک حدیث میں مزید ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس شخص میں قربانی کرنے کی وسعت ہو، یعنی جو قربانی کر سکتا ہے، جس پر واجب ہے، اور پھر وہ قربانی نہ کرے تو وہ شخص ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اتنی بڑی وعید ہے، یعنی اس کو پھر اب نماز پڑھنے کا بھی حق نہیں ہے، وہ نماز بھی نہ پڑھے، کیونکہ نماز پڑھنا بھی واجب ہے، قربانی کرنا بھی واجب ہے، لیکن ہم نماز پڑھ لیتے ہیں کیونکہ اس میں پیسہ نہیں لگتا، قربانی اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ اس میں پیسہ لگتا ہے۔ اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان خوشبودار ہے، انسان بقرعید کے دن کوئی ایسی نیکی نہیں کرتا جو اللہ تعالیٰ کو خون بہانے سے زیادہ پیاری ہو۔ یہ قربانی قیامت میں اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گی، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہو جاتا ہے، لہٰذا خوش دلی سے قربانی کرو۔ اور علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، قربانی اپنے کرنے والے کے نیکیوں کے پلے میں رکھی جائے گی، جس سے اس کے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا۔
اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں پھر اس کے لیے سواری بنے گی، یہ قربانی کا جانور قیامت کے دن اس کے لیے سواری بنے گی، جس کے ذریعے یہ شخص بآسانی پل صراط سے گزرے گا، اور اس جانور کا ہر انگ اس مالک کے لیے، یعنی جس نے قربانی کی تھی، اس کے ہر انگ کے بدلے جہنم سے آزادی کے لیے فدیہ بن جائے گا۔ یعنی اس جانور کے ہاتھ پاؤں کے بدلے اس کے ہاتھ اور پاؤں جہنم سے آزاد کر دیے جائیں گے، اس کی آنکھ کے بدلے اس کی آنکھ، اس کے کان کے بدلے اس کا کان، اس کے سر کے بدلے اس کا سر، اس کے پورے جسم کے بدلے اس کا پورا جسم، یوں جہنم سے آزادی مل کر یہ جنت کا راستہ اختیار کرے گا۔ پیارے اور محترم اسلام بھائیو، اب سوال یہ ہوتا ہے کہ قربانی کس پر واجب ہے، تو اسی پر ہمیں گفتگو کرنی ہے کہ قربانی کس پر واجب ہے، کیونکہ آج کل ایک SMS آپ بھی دیکھے ہوں گے، شاید آپ کے پاس بھی آیا ہو، واٹس ایپ میں بہت چل رہا ہے، اور نہ جانے یہ کس نے چلایا اور بہت تیزی کے ساتھ پھیلتا جا رہا ہے کہ صاحب اگر ایک گھر میں 5 لوگ ہیں تو ساروں کی جانب سے ایک قربانی کر دینے سے قربانی ادا ہو جائے گی، اور وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ دیکھو ہمارے نبی اور آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک قربانی ساری امت کے نام کیا کرتے تھے۔ اب امت میں کتنے لوگ گزر چکے ہیں، کتنے اب موجود ہیں اور کتنے قیامت تک آئیں گے جن کا کوئی حساب نہیں لگا سکتا، اور اگر حساب لگانا ہے تو یوں لگائیے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک کتنے لاکھ انبیاء ہیں، ان سارے انبیاء کرام کی امت قیامت کے دن 40 صفوں میں ہوگی، یعنی ان تمام نبیوں کی امتوں کے لوگ جو قیامت کے دن بنیں گے ان کی صفیں جب بنائی جائیں گی تو 40 صف، اور ہمارے نبی اور آپ کے نبی کے امتیوں کی جب صفیں بنائی جائیں گی تو 80 صف بنیں گی، کتنے لوگ ہوں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری امت کے لیے صرف ایک قربانی پیش کی، ایک قربانی میں ساری امت کے لوگ جمع ہو گئے، تو دیکھو کیا ہم گھر کے 5 لوگوں کی جانب سے ایک بکرا نہیں قربان کر سکتے؟ نبی تو کروڑوں اربوں خربوں کی جانب سے ایک کر دیں تو ہم امتی ہیں، تو ہم 5 کے جانب سے ایک قربانی نہیں کر سکتے؟ وہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں جو کہ پیارے اور محترم اسلام بھائیو کھوکھلی دلیل ہے، جو کہ کھوکھلی دلیل ہے۔ پھر ہم یہ کہیں گے کہ نبی نے تو بہت اور کچھ چیزیں کی ہیں، نبی نے تو کئی شادیاں کی ہیں، تم بھی کرو کئی شادیاں، تب آپ کی بیوی بتائے گی کہ کیسے معاملہ ہوتا ہے۔ تو ہر حدیث پر عمل نہیں ہوتا، اور ہر حدیث یہ امت کے لیے نہیں ہوتی، کچھ حدیثیں ایسی ہوتی ہیں جو خاص نبی کے لیے ہوتی ہیں، جیسے چاند کے 2 ٹکڑے کرنا صاحب نبی نے کیا ہے، تم ان کے امتی ہو تم بھی کر دو۔ سرکار نے سورج کو، ڈوبا ہوا سورج کو پلٹا دیا، پھر سے اگایا، تم بھی پلٹا دو، تم تو امتی ہو نا۔ تو پیارے اور محترم اسلام بھائیو، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ چیزیں خصوصیات ہوتی ہیں۔ اب ہمیں حکم ہے کہ جن جن پر قربانی واجب ہے وہ لوگ قربانی کریں، وہ لوگ قربانی کریں۔ تو لہٰذا یہ SMS بہت پھیل رہا ہے اور لوگوں کو آسانی بھی مل رہی ہے، صاحب یہ تو اچھا ہے، کہاں 5 جانور قربان کرنا تھا، یہاں تو 1 سے بات چل رہی ہے۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دیکھیں ہمارے اسلام میں بتایا گیا ہر بالغ ایک شرط ہے، نابالغ ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے، لیکن اگر نابالغ ہے اور اس کے پاس پیسہ ہے تو اس کے نام کی کروا دینا چاہیے، بہتر ہے۔ تو نمبر 1 بالغ ہو۔ بالغ کسے کہتے ہیں؟ تو شریعت نے یہ بتایا کہ لڑکا 12 سال سے 15 سال کے درمیان بالغ ہو جاتا ہے اگر بلوغت کی نشانی پائی گئی، اگر نشانی نہیں پائی گئی تو جو ہی 15 سال کا اسلامی سال کے اعتبار سے ہوگا وہ بالغ سمجھا جائے گا۔ تو نمبر 1 بالغ ہونا۔ نمبر 2 مقیم ہونا۔ مقیم ہونے سے مراد یہ ہے کہ اپنے شہر میں ہو، اپنے گاؤں میں ہو، یا کہیں دوسرے شہر میں رہتا ہو تو وہاں 15 دن رکنے کی نیت سے وہاں رک گیا ہو، مسافر نہ ہو۔ مسافر اسے کہتے ہیں جو اپنے گھر سے 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ فاصلے پر کسی شہر میں چلا گیا ہو اور اس شہر میں
15 दिन से कम रुकने की नियत हो तो वो मुसाफिर है, तो मुसाफिर पर भी कुर्बानी वाजिब नहीं है। तो नंबर 1 बालिग हो, नंबर 2 मुकीम हो यानी अपने घर पर हो। तीसरा जो है वो ये है कि मालिक निसाब हो, मालिक निसाब हो। अगर मालिक निसाब नहीं है तो कुर्बानी वाजिब नहीं, मालिक निसाब है तो कुर्बानी वाजिब है। मालिक निसाब किसे कहते हैं? मालिक निसाब आसान अंदाज में आप यूँ समझे, जिसके पास 52.5 तोला चांदी की रकम मौजूद है और वो हाजत असलिया से ज़्यादा है, उस पर कुर्बानी वाजिब है। अब ये 52.5 तोला चांदी की रकम कितनी बनेगी? तो 52.5 तोला चांदी आज के एतबार से ग्राम के मुताबिक 613 ग्राम, असल में ये बनता है 612 ग्राम .35 मिलीग्राम। तो हम 35 को भी पूरा कर लेते हैं, हालांकि थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 613 ग्राम लेते हैं। अब 613 ग्राम ये चांदी बनी। अब 1 ग्राम चांदी का रेट आजकल 65 रुपया है, क्योंकि चांदी है 65,000 रुपया किलो। जब 65,000 रुपया किलो है, 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो ये 65 रुपये का 1 ग्राम बना। अब 65 को 613 में गुणा कर दीजिए, 39,000 कुछ रुपया बनेगा। तो हम तकरीबन 39,000 मानते हैं, क्योंकि हमने थोड़ा ज़्यादा भी जोड़ लिया था ना चांदी। अब जिसके पास 39,000 रुपया है, इश्तरा बैंक में है या LIC खुलवाए है या FD कर दिया है, या उसके पास 2 मकान हैं, एक में रहता है एक खाली पड़ा है, और उस मकान की कीमत 39,000 बनती है, तो उस पर भी कुर्बानी वाजिब है, क्योंकि ये दूसरा मकान हाजत असलिया से ज़ायद है। इसी तरह किसी के पास 100 गज़ की ज़मीन है, 50 गज़ में उसका मकान बना है, 50 गज़ खाली पड़ा है जो उसके इस्तेमाल में नहीं आता। अब उस 50 गज़ की कीमत अगर 39,000 बनती है तो उस पर भी कुर्बानी वाजिब है। हालांकि उस पर कुछ नहीं है, पैसा भी नहीं है, बच्चों को पालने में दिक्कत आती है, रोज़ाना खाना कमाने वाला आदमी है, लेकिन वो 50 गज़ जो इश्तरा पड़ी है ना, उसकी कीमत अगर 39,000 बनती है और 39,000 से ज़्यादा ही बनेगी शहरों में, तो उस पर भी कुर्बानी वाजिब है। अब ये होगा कि साहब उसके पास तो पैसे नहीं हैं, अब वो कहाँ से लाए, कैसे कुर्बानी करे? तो कुर्बानी का ये मसला है कि अगर वो किसी से कर्ज़ ले सकता है तो कर्ज़ लेकर कुर्बानी करे, फिर बाद में अदा कर दे, या कोई ऐसी चीज़ है जिसको बेच कर कुर्बानी कर सकता है तो बेचना भी ज़रूरी होगा। ये नहीं है कि साहब मैं नहीं बेचूंगा, मुझ पे तो कुछ नहीं है। इसी तरह किसी के पास 2 बाइक हैं, एक पे चलता है एक खड़ी रहती है, तो जब खड़ी रहती है तो ये ज़रूरत से ज़्यादा है, इसकी कीमत अगर 39,000 है पुरानी वाली की जो खड़ी रहती है, या इसके साथ दूसरी चीज़ है जैसे एक 4 व्हीलर है एक 2 व्हीलर है, ये दोनों खड़ी रहती हैं, इनकी कीमत अगर ये बेचे तो 39,000 पहुँच जाती है, तो इस पर कुर्बानी वाजिब है। अब ऐसे हम हिसाब लगा सकते हैं। अब इसी एतबार से हम अपने घर में देख लें, इस्लामी बहनों के पास ज़ेवरात होते ही होते हैं, कोई ये नहीं कह सकता कि साहब ज़ेवर नहीं है, बहुत कम लोग होंगे। और ज़ेवर सोना 60,000 या 55,000 रुपया तोला है, अगर 1 तोला भी सोना हुआ, चांदी वांदी ना हुई, तब भी 55,000 रुपये का सोना हो गया। यहाँ 39,000 में कुर्बानी वाजिब हो रही है, तो बीवी पर भी कुर्बानी वाजिब, शौहर है उस पर भी है तो उस पर कुर्बानी वाजिब, उसके वालिद हैं, वालिद के पास भी है उस पर भी वाजिब, उसकी वालिदा हैं उस पर भी वाजिब, बेटा है वो भी कमाता है या कमाता नहीं है, उसके नाम की इन्होंने FD कर दी है, तो देखो आप मेरे अकाउंट में डाल दें तो मैं निकालूंगा ना पैसे, तो गोया कि मालिक बना दिया। अगर मालिक नहीं बनाया तो फिर बेटे पर वाजिब नहीं होगा, तो बेटा भी मालिक निसाब है तो उस पर भी कुर्बानी वाजिब। अब ये 5 कुर्बानी वाजिब हो गई, लेकिन हमारा मामला ये होता है कि 1 बकरा लाकर कुर्बान कर देते हैं, तो ये दुरुस्त नहीं है। जिसके नाम की होगी वो तो बरी ज़िम्मा हो जाएगा, बाकी 4 गुनाहगार होंगे।
دوسری ایک غلط فہمی ہمارے معاشرے میں یہ پائی جاتی ہے کہ جس کے نام کی قربانی ہونی چاہیے، جس پر واجب ہے، اس کے نام کی نہیں کرتے ہیں، اپنے مرحوم دادا کے نام کے کریں گے، پھر دادی کے نام کے کریں گے، پھر بڑے بھائی کے، پھر اپنے، پھر بیوی، پھر جتنے بچے ہیں وہ پورا نسل لے کے چلتے ہیں۔ تو پیارے اسلام بھائیو، پورے نسل کے نام کی قربانی کرنا یہ واجب نہیں ہے، یہ نفلی کام ہے، مستحب ہے، اچھا ہے، لیکن آپ پر واجب ہے، آپ اپنے نام کی نہیں کریں گے تو آپ گناہ گار ہوں گے۔ اور چاہے جتنا سمجھاؤ، صاحب آپ پر واجب ہے، آپ مالک نصاب ہیں، آپ ہر سال اپنے نام کی کرواؤ۔ ارے میں ہر سال اپنے نام کی کرواؤں گا، یہ کیسے یار؟ میں تو ایک سال فلاں کے نام کرواؤں گا، تاکہ سب کے نام کی ایک ایک ہو جائے نا، قیامت میں جانور سب کو چاہیے، سب کے نام کا ایک ایک جانور ہو جائے گا۔ تو بھائی یہ آپ پر ضروری نہیں ہے۔ آپ یہ بتاؤ، بھوک آپ کو لگی ہے اور دوسرے 10 لوگ ہیں ان کو بھوک کم لگی ہے، یا بھوک لگی نہیں ہے، اور کھانا ایک آدمی کا ہے، تو آپ ان کو کھلائیں گے یا اپنا پیٹ بھریں گے؟ بھوک تو آپ کو لگی ہے نا۔ تو واجب ہم پر ہے تو ہم اپنے نام کی کروانے کے بجائے ان کے نام کی کرواتے ہیں، ان کے نام کی کرواتے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے۔ درست یہ ہے کہ ہر سال اسی کے نام کی ہوگی جس پر واجب ہو۔ اچھا، اگر ہم بکرا نہیں لے سکتے تو بکرا لینا واجب نہیں ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بکری میں قربانی کر دیتا ہے تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں، ارے بکری میں نئے نئے مسائل لاتے ہیں، تو حالانکہ بکری میں بھی قربانی ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں بکری میں قربانی تو ہو جاتی ہے لیکن وہ بچہ دینے والی نہ ہو۔ تو بچہ دینے والی ہو چاہے نہ ہو بھائی، اگر اس کے پیٹ میں بچہ نہیں ہے یا بچہ ہے بھی تب بھی قربانی ہو جائے گی، لیکن جس کے پیٹ میں بچہ ہے اس کی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ بچہ بھی مر جائے گا۔ تو بکری کی بھی ہو سکتی ہے، بکرا کی بھی ہو سکتی ہے۔ اگر اس میں استطاعت نہیں ہے تو حصہ لے لیں، بڑے جانور میں حصہ کم کا آ جاتا ہے۔ اب جیسے بکرا کریں گے 12,000 کا ملے گا، اب 5 لوگوں پر گھر میں قربانی واجب ہے، حصہ لیں گے تو 3,000 یا جتنے کا بھی ہو، 3,000 کا لیں گے تو 15,000 میں ہو جائے گا، تو 12,000 میں 3,000 اور ملا کے حصہ لے لیجئے، سب کے ذمے سے واجب بھی ادا ہو جائے گا، گناہ گار بھی نہیں ہوں گے، اور دیکھو کام بھی ہو گیا۔ تو اس اعتبار سے ہم اگر تھوڑا سے غور و فکر کریں اور مسائل کو سمجھیں اور گناہ سے بچنے کا جب ذہن بن جائے نا تو انشاءاللہ راستے وسیع ہو جاتے ہیں، راستے بہت نکلتے ہیں۔ اچھا، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض اسلامی بھائی کہتے ہیں کہ یار بکرا ہے، میں اس پہ قربانی کیے دے رہا ہوں، باقی 4 لوگوں کی جانب سے میں پیسہ مدرسے میں دے دوں گا، مسجد میں دے دوں گا۔ تو دیکھیے ہم نے ابھی سنا کہ بقرعید کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں خون بہانے سے زیادہ کوئی پیاری نیکی نہیں ہے۔ اگر اس کے بدلے کسی نے روپیہ صدقہ بھی دے دیا نا مدرسے میں، مسجد میں، تو قربانی نہ کرنے کا گناہ تب بھی ملے گا۔ وہ صدقہ کرنے کا تو ثواب ملے گا لیکن قربانی تب بھی واجب ہے، گناہ گار ہوگا۔ تو لہٰذا مدرسوں میں نہیں دے سکتے۔ غریبوں کو بعض لوگ کہتے ہیں یار غریبوں کو دے دے، تو غریبوں بس بقرعید ہی میں غریب یاد آئے تھے، پورے سال یاد نہیں آتے۔ اسی طرح روی نور کے معاملے میں گھر میں رونقیں کرنے اور بلب وغیرہ لگانے، سجاوٹ کرنے میں بھی غریب یاد آتے ہیں، پورے سال یاد نہیں آتے۔ تو بھائی غریبوں کو ہمیشہ یاد رکھو، لیکن پہلے اپنے جو شریعت کے قوانین ہیں ان پر تو عمل کریں۔ تو لہٰذا ہمیں قربانی کرنی ہے انشاءاللہ۔ اچھا، اگر میں ایک ہیلہ بتاتا ہوں، لیکن یہ ہیلہ کرنا مکروہ ہے۔ کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ کہ جیسے بیوی کے پاس زیور ہیں اور شوہر کے پاس بھی پیسہ ہے، قربانی دونوں پر واجب ہے، لیکن اتنی استطاعت نہیں ہے کہ قربانی کر سکیں، گھر میں کھانے کے وعدے ہیں، تو آپ ایسا کریں کہ ایک قربانی کریں، لیکن اس میں آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ بیوی کے زیور آپ اپنی ملکیت میں لے لیں۔ اپنی ملکیت میں لیں گے تو اب وہ بیوی غریب ہو گئی، پہننے کے لیے اجازت دے دیں تو زیور بھی آپ کے ملک میں ہو گیا، پیسہ بھی آپ کے ملک میں ہو گیا۔ اب آپ پر ہی زکوٰۃ واجب ہوگی اور آپ پر ہی قربانی واجب ہوگی، تو اب ایک قربانی کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر استطاعت ہے، اللہ نے دیا ہے، تو یہ ہیلہ کرنا مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ اور اگر ایسی کنڈیشن ہے کہ 2 قربانی ہم نہیں کر سکتے ہیں، ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں ہے، تو پھر ایسی کنڈیشن میں یہ معاملہ کر لیا جائے۔ اچھا، ایک مسئلہ اور سماعت فرمائیے۔ جیسے ایک شخص ہے وہ بمبئی میں ہے اور اس کا ٹکٹ بنا ہے
बकरीद की 10 तारीख का आगरा आने का, उसने फ़ोन कर दिया कि मेरे नाम की कुर्बानी आगरा में करवा देना। वो 10 तारीख बकरीद की 10 तारीख को सुबह 9 बजे ट्रेन में बैठा और इधर घर वालों ने उसके नाम की कुर्बानी 10 बजे कर दी। तो अब देखो वो जूं ही बम्बई से निकला तो मुसाफिर हो गया ना, और मुसाफिर पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। अब इसके नाम की कुर्बानी उस वक्त की गई जब ये मुसाफिर था, और मुसाफिर पर कुर्बानी वाजिब नहीं, तो लिहाजा वो कुर्बानी जो घर में इसके नाम की गई वो नफल हो गई। अब ये 11 तारीख को घर आ गया। अब घर जब आगरा आया तो ये मुकीम हो गया, अब इस पर फिर से वाजिब हो गई। अब इसको दोबारा कुर्बानी करना पड़ेगा। तो लिहाजा जिसके नाम की कुर्बानी कर रहे हैं पहले देखें वो मुसाफिर तो नहीं है, क्योंकि अगर मुसाफिर की हालत में आपने कर दिया तो फिर कुर्बानी नहीं होगी। दूसरा मसला, किसी पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, और बकरीद के दिन, कुर्बानी के दिन 3 हैं, 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख। 10 तारीख को वो गरीब था, 11 को भी गरीब था, 12 तारीख को उसके पास 39,000 रुपया आ गया, तो अब कुर्बानी करना वाजिब है, कुर्बानी करना वाजिब है। अच्छा, एक के पास 50,000 रुपया हैं 10 तारीख को, तो 10 ही तारीख को कुर्बानी करना वाजिब नहीं है, 11 को कर दे, 12 को कर दे, क्योंकि 3 दिन दिए गए हैं, अफजल 10 को है, लेकिन 3 दिन कर सकता है। तो उसने 10 को नहीं किया, कुर्बानी वाजिब थी, 50,000 रुपये थे, लेकिन 10 को नहीं किया, 11 को नहीं किया, 12 तारीख को उसने 50,000 रुपया किसी चीज़ में खर्च कर दिया, अब उसके पास नहीं बचा, या बचा लेकिन 39,000 से कम बचा, तो अब कुर्बानी वाजिब नहीं है। तो ऐसा भी है। तो इन 3 दिनों में जो भी मालिक निसाब बन जाएगा, अगरचे 12 तारीख को सूरज डूबने से 5 मिनट पहले ही उसके पास 39,000 आए तो कुर्बानी वाजिब, लेकिन अब 5 मिनट में तो कुर्बानी कर नहीं सकता, जानवर कहाँ से लाएगा, कैसे ज़बह करेगा। तो अब ये मसला है कि जो कुर्बानी जिस पर वाजिब थी लेकिन नहीं कर पाया, तो अब जितने का बकरी या बकरा आता है उतनी कीमत सदका करना वाजिब है, सदका करना वाजिब है। कोई ये कहे कि साहब मैं हिस्से में लेता था तो हिस्सा तो 3,000 का था, अल्लाह मैं 3,000 सदका कर दूं क्योंकि कुर्बानी नहीं कर पाया, तो अब 3,000 नहीं देना पड़ेगा। अब बकरी या बकरे की कीमत मार्केट में पता कीजिए, 1 साल का बकरा या 1 साल की बकरी की कीमत कितनी बनती है, उतनी कीमत हमें अब सदका करना पड़ेगा। तो प्यार और मोहतरम इस्लाम भाइयों, ये मसाइल थे, हमें लिहाज करना चाहिए और देखना चाहिए, जो जो मालिक निसाब हो उनके नाम की कुर्बानी करनी चाहिए। मज़ीद एक बकरीद का वजीफ़ा समात फरमा लें। बकरीद यानी ईद की नमाज़ पढ़ने से लेकर सूरज डूबने तक एक वजीफ़ा है, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही। ये 300 मरतबा पढ़कर जिन जिन मरहूमीन को सवाब पहुँचाएँगे, अल्लाह ताला उनकी कब्रों में 1,000 नूर अता करता है। और जब ये पढ़ने वाला कब्र में जाएगा तो अल्लाह ताला इसके कब्र में भी 1,000 अनवार अता फरमाएगा। तो जो भी ख़ानदान के मरहूमीन गुज़र चुके हैं, ये पढ़कर वजीफ़ा सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही 300 मरतबा इसको आप इसाल कर दें। बकरीद की नमाज़ कब होगी इंशाअल्लाह हमारे इमाम साहब ऐलान फरमाएंगे। पिछले जुमा ऐलान हुआ था मस्जिद में 100 रुपया डालने का, तो काफ़ी इस्लामी भाइयों ने हिस्सा भी लिया। 1400 या 1500 रुपया हर जुमा में होता था, गुल्लक में आता था, लेकिन आपकी कोशिशों से अल्हम्दुलिल्लाह 4200 रुपया आया था। तो उम्मीद है कि हमने जो ये कहा कि 100 इस्लामी भाई अगर 100 रुपया दे दें हर हफ्ते, तो ये हमारा 10,000 हर हफ्ते हुआ, तो महीने में 40,000। लेकिन 100 पहुँचें ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप लोग जहन बनाएं कि जितना हम दुनिया के लिए इतना खर्च ही कर रहे हैं, दीन के लिए भी कम से कम एक महीने में 400 रुपया खर्च करें। तो हर हफ्ते 100 रुपया डाल दें गुल्लक में तो आसानी रहेगी। जो यक मुश्त देना चाहे, यक बारगी 400 रुपया वो भी दे सकता है। मज़ीद जो मेंबर बनना चाहते हैं मस्जिद के, तो मेंबर भी बने। अल्लाह ताला आपके कारोबार में, आपके रिज़्क़ में, आपकी उम्र में बरकतें अता फ़रमाएगा। ऐलान फरमा।